بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صوفی گائیڈنس میں آپ کا میزبان محمد توصیف اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مقبول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو وہ اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں خالصتاً روحانیت اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبر موجود ہوں گے۔ جو بھی لائیو آ کے شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہے، اپنی پرابلم بتانا چاہتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے۔ 2-3 سوالوں کے بعد لائنیں کھول دی جائیں گی۔ اور جو لائیو نہیں آ سکتا شاہ صاحب سے، وہ کسی کالوں کی وجہ سے بیزی ہے، بات نہیں کر سکتا، کوئی اور وجہ ہے کہ اور بھی دنیا سن رہی ہوتی ہے تو کچھ باتیں لائیو ڈسکس نہیں ہو سکتی، رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پری بکنگ کے نمبر موجود ہیں آپ کی ٹی وی اسکرین پہ۔ وہ بھی شاہ صاحب کے ہی نمبر ہیں، تو ان نمبر پہ آفٹر پروگرام بھی آپ شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی لیٹ ہونے کی وجہ سے کر سکے تو کل بھی شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں 2 بجے کے بعد۔ تو ابھی تو فون آپ کو بند ملیں گے، تو لہٰذا مہربانی کر کے پروگرام کے بیچ میں کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شاہ صاحب تو ادھر موجود ہیں پروگرام میں، تو فون پہ آپ کو مل نہیں سکتے، تو لہٰذا نوٹ کر لیں، آفٹر پروگرام کال کریں، تو یہ ریکویسٹ بھی ہے۔ تو ابھی میں پروگرام کا جیسے کل بھی بات کر رہا تھا کہ روحانی پروگرام ہے جس کا نام ہی صوفی گائیڈنس ہے۔ صوفی گائیڈنس کے نام سے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک روحانی پروگرام ہے۔ روحانی بندے کا ہونا ایک الگ بات ہے، اور روحانیت میں کچھ ایسے کارنامے سر انجام دینا جو تا قیامت تک قائم رہیں، اور آئی دنیا جو بعد میں آئیں اور جو اس کے بعد بھی آئیں، نسل در نسل اس سے فیض یاب ہوتے رہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، میں مثال آپ کو بتا بھی سکتا ہوں، جیسے کافی بزرگان جو ہیں ولی اللہ ہو کے گزرے ہیں، جن کی فیض یابی ابھی تک قائم و دائم ہے، بہت سارے بزرگ ہیں۔ تو اسی طرح ایک روحانی بندہ ہونا ڈیفرنٹ بات ہے، ایک روحانیت میں ان چیزوں کا کرنا جو تا قیامت تک قائم رہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب، جس کے گھرانے کا تعلق صرف روحانیت سے نہیں، ان کا تعلق روحانیت میں کی ہوئی ان چیزوں کو جن پہ ٹائم لگا کے، وقت لگا کے، ساری زندگی میں کہوں گا لگا کے کچھ چیزیں ایسی روحانیت میں چھوڑ گئے اور کر بھی رہے ہیں اس پہ کام۔ یہ بھی آئے ہیں شاہ صاحب، ان کے والد صاحب نے بھی چھوڑی، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ایسی چیزیں چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ ان کا خاندانی سسٹم ہے، خاندانی طریقہ کار ہے۔ تو وہ شاہ صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے، تو لہٰذا روحانی آدمی اور روحانیت میں وہ کام کیے جن کی مثال خود کام ہے۔ تو ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، تو اس کے بعد ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ختم بھی شاہ صاحب نزدیک آ رہا ہے، سیٹرڈے کو انشاءاللہ تو ظاہر ہے بزی ڈے ہوں گے، یہ بڑا ختم ہے۔ میں آپ کو ویسے کیونکہ ہمیں تو آگاہی بھی ہوتی ہے، گائیڈنس کہہ لو، آگاہی کہہ لو، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو، تو بھی آپ بالمشافہ کہہ لو، یا بہاؤ کہہ لو، وجدان کی کیفیت کہہ لو، الگ الگ نام ہیں، ہر طریقے سے رکھے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ختم جو ہے، اس کے بارے میں جو ہے یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ یہ ویسے ہی ختم ہے جیسے جفر جامع ختم کرنے پر ختم کیا گیا تھا۔ ٹھیک، اتنی اس کی طاقت ہے اس ختم میں، ٹھیک، کیونکہ پہلے سے تیاری ہے، پہلے سے کھانے پک رہے ہیں، پہلے سے سب چیزیں ہیں۔ روحانیت ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں، دیر آر 2 things رننگ ٹوگیدر۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں نے ہر چیز کو جوڑے میں تخلیق بے کیا۔ شک، ایک ہماری ورلڈ ہے، ایک روحانی دنیا ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ روحانی دنیا میں اس وقت کچھ اور ہو رہا ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے کچھ اور ہیں، روحانی دنیا میں کچھ اور ہوا ہوتا ہے۔ روحانی دنیا ٹائم سے بالاتر ہے، ٹائم تو ہمارے لیے ہے، بے شک، ٹائم کا جو فیز ہے یہ ہمارے لیے ہے، مگر روح کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو ہے کیا پتہ قیامت اسی وقت آ جائے، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم کا میجرمنٹ گھڑی جو ہے یہ ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، مگر لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی باتیں ہماری۔ ٹھیک، وہ سمجھتے ہیں ہم ٹائم سے بالاتر ہیں۔ صحیح، لوگ رات سونے سے پہلے سوٹ پہ استری کی، یہ کیا، وہ کیا، فلانا کیا، ڈمکانا، سب کچھ کر کے سو گئے، صبح اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے۔ یہ بھول گئے کہ رات کو بھی اٹھنا پڑتا ہے کبھی کبھار۔ بے شک، اب وہ کیا کہتے ہیں، یا تو خود اٹھ جاؤ تہجد پڑھنے، ورنہ یہ کہ بیماری میں اٹھنا پڑے گا،
سمجھنے کی بات ہے. روحانی آدمی جو ہے وہ ہر طریقے سے دوسرے طریقے سے دیکھتا ہے چیزوں کو. ٹھیک. اس کے جو معیار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, ایک عام آدمی سے ڈیفرنٹ ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ چیز کو اس طرح دیکھا جاتا ہے. ٹھیک. تو شاہ صاحب ابھی میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ہے ٹاپک جو ہے اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ رابطے میں راستہ. شاہ صاحب اکثر یہ ورڈ بھی یوز کرتے ہیں کہ رابطہ رکھنے سے بات بنتی ہے. دیکھیں کہ رابطہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے, جب پیدا ہوتے ہیں تب سے لے کر ایک ماں باپ سے رابطہ ہے ہمارا, جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے. دنیا میں آنے کے بعد ہمیں دودھ ہماری ماں نے مہیا کیا, کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ رابطہ ہے, اس وجہ سے اس نے ہمیں دیا. بے شک خالق اکبر نے بندوبست کیا, بٹ اس نے ایک اور رابطہ بیچ میں رکھا, ماں, جو ہمیں دیتی ہے. خالق تو کہتا ہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تمہیں. تو ایک رابطے کی بنیاد پھر اس سے بڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول کی طرف گئے, اساتذہ کے ساتھ رابطہ ہوا, تعلیم حاصل کی, کالج گئے, ادھر بھی یہی, یونیورسٹی گئے, ادھر بھی یہی. یہ آگے سلسلہ ہوتا 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 جب بندہ بوڑھا ہو گیا پھر اس کے بچے ہو گئے, بچوں کے ساتھ رابطہ, بچوں کا اس کی وجہ سے رابطہ. یہ ایک دنیاوی مثال ہے رابطے کی. دوسری طرف چلے جائیں تو ہم دعا سب سے بڑی کہتے ہیں, سب سے بڑی طاقت ہے دعا جو خالق سے کرتے ہیں. یہ دعا ہمارا رابطہ ہے. یہ جب اوپر جاتی ہے تو سنی جاتی ہے اور ہمارے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ ایک رابطہ ایک ایسی چیز ہے جو بنیادی جز ہے ہماری زندگی میں ہر حال سے. کھانے کے لیے بھی رابطہ, ہر چیز کے لیے, پینے کے لیے, سونے کے لیے بھی رابطہ, نماز, روزے, جو بھی چیز جس کو بھی ڈھونڈ لیں وہ کسی نہ کسی رابطے سے منسلک ہوتی ہے. تو یہی بات میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں رکھوں گا کہ رابطے میں راستے کا مطلب کیا. شاہ صاحب تھوڑا سا اس بات کی آگاہی کرے کہ رابطے میں راستہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ رابطہ جو ہے نا کانٹیکٹ ہے, انگلش میں اس کو کہتے ہیں کانٹیکٹ. پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہو یا یہ کہ کسی اور کے کانٹیکٹ ہو. اب جو ہے کیا کہتے ہیں اسے, آپ سے میرا رابطہ کیسے ہے؟ کیمرہ اور ٹی وی کے تھرو. اس کے بعد پھر سیکنڈ رابطہ کیا ہے؟ ٹیلی فون لائن. ٹھیک, 2 رابطے ہو گئے نا. ایک تو رابطہ ویژل ہے, ایک سننے کا رابطہ ہو گیا. باقی اگر میرے سے بالمشافہ بات کرنی ہے, بالمشافہ تو نہیں کہہ سکتے ٹیلی فون پر, لیکن آج کل تو بالمشافہ ہی ہے, اسکائپ ہے, بالمشافہ ہی ہو گیا نا. تو یعنی کہ اگر بات کرنی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ٹیلی فون اٹھائے گا, پھر رابطہ کرے گا میرے سے, پھر بات کرے گا. وہ کیوں کرے گا ایسے؟ کیا ضرورت پڑی؟ کسی پریشانی کے تحت کرے گا, یا کسی مصیبت کے تحت, یا یہ کہ سلام دعا علیک کے لیے کرے گا, یا کوئی میرا رشتہ دار ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی رابطہ ضرور کرے گا. اچھا, کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کسی مسائل کے حل کے لیے کرے گا, کیونکہ پروگرام جو ہے وہ صوفی گائیڈنس ہے. وجوہات بتا رہا ہوں رابطے کی, یہ میں وجوہات اور اپنے اوپر مثال رکھ کے بتا رہا ہوں. ایسے چلتا ہے رابطے کا کام. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے رابطہ جو ہے آپ پہ فرض کیا ہے, نماز کی شکل میں, روزے کی شکل میں, ہر چیز کو باقاعدہ ایک چیز طریقہ دے دیا ہے آپ کو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ رابطہ ہے, بے شک وہ رابطے کا ایک فارم بنا دیا انہوں نے. وہ جو ان کی زبان مبارک سے بات نکلی وہ حکم نامہ بن گیا, ٹھیک ہے نا. اب اس حکم نامے کو آپ مانیں یا نہ مانیں وہ ایک ڈفرینٹ طرف چلا جاتا, ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا. مگر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک, رسول پاک, 1,24,000 پیغمبر آئے, انہوں نے ایک ہی بات کی, وحدانیت اور رابطہ. بے شک جب آپ مانتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے کی, اس کا مطلب آپ رابطے کی بات کر رہے ہو. بالکل, کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ. جب آپ نے مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کے احکامات بھی مانو گے. جب آپ نے احکامات مانے آٹومیٹکلی آپ نے رابطے کا راستہ اختیار کر لیا. بالکل, تو رابطے سے راستہ ہے. بالکل. اور جیسے آپ نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے, سب نے کہا کہ اس کو مانو. خالق نے وہ بھی ہمیں رابطہ دیا جس کے تھرو ہم اس کو مانتے ہیں. رابطے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ ڈائریکٹ جو ہے نا, ڈائریکٹ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جب تک صوفیہ اکرام, اولیاء اللہ جتنے بھی, ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی رابطے کی ضرورت پڑتی ہے, کہ کوئی آپ کو قرات سکھائے پہلے, کوئی نماز سکھائے, ورنہ پھر وہ کہاں سے آئے گی؟ یعنی کہ کوئی سینس نہیں بنتی نا, کوئی بات بیٹھتی نہیں ہے. بالکل, کیونکہ پیدا ہوتے ہی تو نہیں ہر ایک آدمی کو ہر چیز آتی. رابطہ ہوتا ہے, اسکول ہوتا ہے. ایک شاہ صاحب ایک اللہ کے ولی بھی ہیں بڑے مشہور, تو جن کا جیسے میاں محمد بخش صاحب ہے نا, یہ روحانی جیسے اللہ کے ولی ہیں بہت سارے. ان کی میرے ایک واقعہ کسی ولی کا یاد آ رہا ہے مجھے تھوڑا سا,
تو ان کی ماں سے بات ہو رہی تھی، جب ماں بھی ان کی جانتی تھی اس سسٹم کو روحانیت والے، تو جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کی ماں ان کو نصیحت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بے شک تم پہ اللہ کا کرم ہے، تمہاری شمع جل رہی ہے، بٹ تمہیں ضروری ہے کسی دنیاوی ظاہری طور پر کسی کی رہبر کی، اس کے بغیر بات اس طرح نہیں بنتی۔ یہ نصیحت میں پڑھ رہا تھا کسی بزرگ کا واقعہ، تو اس میں یہ بات آ رہی تھی، تو یہ بھی اس کا رابطہ تھا جو ظاہری طور پہ رہبر کے ساتھ بنتا ہے، اور وہ آگے پھر چلتی ہے اس سے بات زیادہ۔ دیکھیں تو رابطہ مسٹ ہے بیسکلی، رابطہ مسٹ ہے، مگر ایک بات میں یہاں کر دوں، جو اویسی سلسلہ ہے جس سلسلے پہ ہم چلتے ہیں، جو ہمارا غیبی سلسلہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ غائب ہے، زیادہ تر یہ واقعہ لوگ جناب غائب، سلطان باہو صاحب کا ہے ہاں جو میں بول رہا تھا، مجھے دماغ میں بھی آ گیا۔ یہ جو ہے یہ اویسی سلسلہ یہ چلتا غائب پہ پر ہے، بالکل زیادہ تر غائب پہ چلتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بیعت کرتے ہیں یا لیتے ہیں یا کراتے ہیں، ورنہ ہر چیز ڈائریکٹ ہوتی ہے، ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے، بشرط یہ ہے کہ اویسی سلسلہ ہو، ٹھیک، یعنی کہ جینینلی اویسی سلسلہ ہو۔ ویسی سلسلے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی آ کے بیٹھا، دوسرے نے بولنے سے پہلے پرابلم بتا دی، کہ وہ اسد والی مثال ہے کہ سب کو پتہ ہے تو بتا دو، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں والد صاحب کے ساتھ، اس طرح کی چیزیں، جو میرے دادا نے کہا کہ جا کے جوتے رکھ کے آؤ، دیکھا تو جوتے وہاں نہیں تھے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں۔ پولیس نے ریڈ کی مرتضی حسین کے گھر، انہوں نے کیا کہتے ہیں، انڈیا کی بات ہے، نواب عمران پور کے زمانے کی بات ہے، ریڈ کی، اور یہ گیزٹ میں لکھا ہوا ہے برٹش لائبریری، ریڈ کی، انہوں نے کہا 2 گلاس ہیں، 2 پلیٹ ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، پانی آدھے میں ہے، کھانا ایک کم ہے، دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، پولیس والوں نے چھان مارا کمرہ، دیکھا تو ایک مکھی پھر رہی ہے۔ یہ ویسی سلسلے کے لوگ ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں عام چیز ہے۔ بٹ ایک شاہ صاحب میں ادھر ڈیفرنس کی بات تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ ہر بندے کو لے کر چلنے کی سپیڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ میں مثال دوں، جو میں ابھی مثال اس لیے دوں گا کہ یہ میں جانتا ہوں اس چیز کو، اور بھی آپ کے جاننے والے بھی جانتے ہیں جو آتے بھی ہیں عقیدت مند۔ آپ کے والد صاحب سے میں تقریباً 2 سال بھی رہا، میرا 2 سے زیادہ سال رہا، بٹ صرف مجھے پتہ چلے 1900 ٹائم اسماعیل اللہ، اور کچھ نہ آگے کی بات نہ پیچھے کی بات۔ آپ کے ساتھ میں رہا 1 سال سے لگ بھگ اوپر ہوا ہے ابھی، بس تھوڑا سا 2 مہینے اوپر ہو گئے یا 3 ہوں گے زیادہ سے زیادہ، تقریباً ہاں 1.5 سال ہو گیا، 1.5 سال سے کم ہے، زیادہ نہیں، بٹ ان دونوں میں زمین آسمان کا ڈفرینس ہے۔ تو یہ لے کر چلنے والے کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا پھر اس کی پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا اس کے موڈ پہ، یا رابطے کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا، اب آپ کو سال ہو گیا ہے، آپ کو جس رفتار سے لے کے چلا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، میں ایک بات یہ کر دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، بے شک، بیسک، یعنی کہ یہ مرضی کسی اور کی ہوتی ہے، بے شک، بیسکلی آپ کو بٹھانا بھی آپ کی مرضی نہیں تھی، یعنی کہ دنیا کو پتہ ہے میں اپنی مرضی سے تو نہیں بیٹھا، زبردستی بٹھایا گیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر زبردستی ساری جو چیز یہ ہے کہ جو والد صاحب کہتے تھے آپ واحد آدمی ہو گئے، اور اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن جو علم وائز جو ہے نا، جو آج کل جو ضرورت ہے جس چیز کی، دیکھنے پوچھنے بتانے کی، کیونکہ ہر چیز ہر ٹائم میں ہر چیز کی ایک ڈیمانڈ آتی ہے نا۔ اب جیسے ایک ٹائم تھا مرسیڈیز کا تھا، ایک ٹائم آیا BMW کا، پھر ایک ٹائم آیا آڈی کا آ گیا، اسی طرح چیزوں کی ٹائم کی چیز ہوتی ہے نا، ایک ٹائم آیا کیا کہتے ہیں کوئی نیا سنگر ایک دم سے آسمان سے چھو گیا، پھر وہ بیٹھا، پھر کوئی اور آ گیا، بالکل، بتعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ تعالیٰ جسے عزت دے، وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، بٹ پھر بھی ٹائم کے حساب سے ہر چیز نے ماڈیفیکیشن کی ہے، تو اسی طرح یہ روحانی علوم بھی، میرے والد صاحب جیسے میں کرتا ہوں یہ بہت کم ایسے کرتے تھے، بہت ہی کم، وہ خیر ملنا ہی پسند نہیں کرتے تھے کسی سے، وہ تو دروازہ نہیں کھولتے تھے کسی کو، نہ فون اٹینڈ کرتے تھے، وہ اکیلے رہنا زیادہ پسند، میری ذرا طبیعت میں شوق ہے، میرے ڈفرینٹ مزاج ہے، میرا کیا کہتے ہیں اسے، وہ ندیم ملک والی بات کہ پیپل شوڈ نو، ٹھیک، اسی کا آئیڈیا تھا ٹی وی پہ لانے کا، اسی نے بولا کہ پیپل شوڈ نو، کہ علم دنیا کو پتہ چلے، کیا علم کس کو کہتے ہیں، بالکل، کہ نالج جو ہے، دیکھیں وظائف بتا دینا یہ کوئی نالج نہیں ہے، یہ تو میں کیا کہتے ہیں اس کو، آپ جو ہے نا زکوٰۃ دے دو اور بتا دو، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا کہتے ہیں نقش تویزات، یہ بھی لکھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، فارمولے لدے پڑے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں میرے والد صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے، آپ اس میں سے دیکھ کے لکھ کے بتا دو، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ ادا کر کے جو طریقہ کار ہے، وہ نالج نہیں ہے، وہ روحانی آنکھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ علم ہے، ظاہری علم ہے، وہ ظاہری علم ہے، وہ ساری چیزیں علم ہے، یعنی کہ ظاہری علم ہے، وظائف بتانا بھی ظاہری علم ہے، کیونکہ ایک چیز ہے، ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہمیں آباء و اجداد سے طریقہ ملا ہے کہ بھائی اس کی اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کر دو، زکوٰۃ پیسوں سے نہیں پڑھنے سے ہوتی ہے، میں دوبارہ بتا دوں، اور دوسری چیز میں ایک اور ریپیٹریٹ کر دوں کہ کبھی کوئی کسی کو اگر جیسے کہ جو آپ بات کر رہے تھے پہلے، کوئی بولے کمرے میں کوئی موجود ہے،
ہاں یہ شاید میرے سوال میں بھی ہے یہ ہاں بات. یہ بات کٹ کر کے کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس 2 کالیں آئی ہیں ایسی نا، لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا یہ میرا بھی پرسنل سوال بھی ہے کیونکہ میں یہ کرنا تھوڑا سا میں کرتا ہوں تو پھر اس طریقے سے آپ جو ہے اس کا بتائیے گا کہ یہ سب بیسکلی آج کل اتنے علوم ہیں، اتنا سلسلہ سسٹم ہے. ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ یہ اتنی چیزیں کیوں، کل بھی 1-2 ایسی کالیں بھی آئیں عجیب و غریب. تو یہ اتنی چیزیں ایک دم سے، یہ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث بھی ہے کہ یہ چیزیں جب قیامت کا ٹائم نزدیک آئے گا تو یہ چیزیں بڑھ جائیں گی. تو جب ایسی چیز جب بڑھیں گی، لوگ بھی ظاہر ہے بڑے ہوں گے تب ہی تو یہ چیزیں بڑھیں گی اس کام میں. تو ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، تو عام بندہ یہ سب کیسے سمجھے اس چیز کو؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کرے، پھر وہ دیکھے کہہ کیا رہا ہے، پھر ڈیمانڈ سوچے کتنی کیا ہے. کیونکہ ہر چیز کا دیکھیں چیز یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اگر وہ کچھ مانگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، ہدیہ مانگ رہا ہے، کچھ صدقہ دینا، خیرات دینا، جو کچھ بھی کرنا ہے، دیکھ لے کتنا ہے، کیا ہے، شرعی طور سے وہ تقاضے پورے کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میٹنگ دیکھیں چیز یہ ہے کہ روحانیت جو ہے وہ شریعت کے بیس پہ چلتی ہے. اگر آپ یہ بولو کہ شریعت جو ہے وہ روحانیت سے چلتی ہے، نہ یہ بات غلط ہے. بے شک جو بنیاد ہے وہ پہلے آتی ہے بعد میں. اور اس کا ایکسپیرینس تو مجھے بھی ہے، یا آپ کو بھی ایکسپیرینس ہے کہ یہ کام ایسے نہیں چلتا. روحانیت شریعت آپ کی باخدا دیوانہ با شریعت ہوشیار، شریعت محمدی سے ہوشیار رہنا یہ نہیں چھوڑے گی آپ کو. اللہ کی راہ میں پاگل ہو سکتا ہوں، میرے خاندان میں مثالیں ہیں لوگ پاگل ہیں، یعنی کہ ہو چکے ہیں پہلے، اب تو نہیں ہے، زندہ نہیں ہے. میرے خاندان میں مثالیں ہیں اللہ کی راہ میں وہ پاگل ہو چکے ہیں، مگر شریعت محمدی سے ہوشیار رہتے ہیں. اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے ہمیں کیونکہ اس کی پکڑ جو ہے نا یہ چھوڑتی نہیں ہے، یہ بازو پکڑتی ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے جاتی ہے. تو اس کا کیسے پھر پتہ چلے، عام آدمی کیسے جج کر سکے؟ دیکھیں اگر وہ پہلی چیز تو جو آج سننے میں آئی ہے، جتنی سننے میں آئی ہے میں اتنی بتاؤں گا کیونکہ میں اتنا زیادہ یہ ٹیکنیکوں کو سمجھتا نہیں ہے، عجیب فراڈسٹر والے طریقے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے کمرے میں کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، کمرے میں کچھ ہے، کوئی ہے کمرے میں، کوئی ایسی مخلوق جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس کو بولو ٹھیک ہے میرے کیا کہتے ہیں کمرے کا رنگ بتا دو، پروف کرو، بیسکلی پروف کرو. یا میرے کمرے میں صوفہ ہے، میں کمرے میں کس جگہ ہوں. ایسے تو میں بھی یا کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ ہے وہ ہے. خیر میں تو بتا دیتا ہوں، میں تو یہ بھی بتا دیتا ہوں کمرے میں پھول رکھے ہیں، میں تو بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہوں کیونکہ میری تو پرواز ہے. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کیا ہے جو یہ سننے میں آیا ہے، کیونکہ جو چیز نظر آتی ہے میں کہتا ہوں، نہیں آتی نہیں کہتا. مگر یہ جو ہے یہ کہ راتوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ بھیج رہے ہیں آپ کے گھر، وہ بھیج رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف کرو. اور پھر یہ کہ دوسری یہ کہ کوئی ایسی بات کرے تو سب سے پہلے جو درود پڑھو، صلوات پڑھو، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو، سب چیزیں کٹ جاتی ہیں. پڑھنے والا ہونا چاہیے طریقے سے. اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے اور سمجھ نہ آئے تو پھر بھی اللہ کے بندے تو ہیں موجود، اللہ کے بندے موجود ہیں. کسی صاحب علم کو پکڑ لو. میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہ پکڑو، کسی کو نہ پوچھو، جا کے جو مسجد کا مولوی ہوتا ہے نا، مؤذن جو اذان دیتا ہے، بہت بیسک سی چیز ہے، اس کو جا کے پوچھو ایسا ایسا مسئلہ ہے، کچھ ہیلپ کرو. وہ آپ کو تھوڑی سی دے دے گا پڑھنے کو، ختم ہو گیا. چھوٹے موٹے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہ اتنی پریشانی کی چیز نہیں. ٹریپ نہ ہو. ٹھیک، ٹریپمنٹ کہتے ہیں اس کو، انٹریپمنٹ کہہ لو یا جو بھی ہے، ٹریپ نہ ہو. آدمی جو ہے تھوڑی سی عقل اپنی استعمال کرے. ٹھیک، تو یہ اتنی سی چیز ہے، کوئی اس میں سائنس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن جو کچھ کہے اس کو بولے پروف کرو اس چیز کو، بھلے کسی علوم کے تھرو پروف کرو، بٹ پروو اٹ. ٹھیک، تو یہ اتنی سی چیز ہے، بغیر پروف کے کوئی چیز نہیں چلتی. روحانیت خود ایک پروف ہے. یہ سب ابھی سوال میں کرتا ہوں، پر پھر ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہم نے لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا ہے. تو جو بھی لائیو کال کرنا چاہتا ہے، شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے. اور جو نہیں کر سکتا، کچھ ایسی وجوہات ہیں یا نام نہیں بتانا چاہ رہا یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لائیو ڈسکس نہیں کی جاتی، تو اس کے لیے وہ پری بکنگ کے نمبر نوٹ کر سکتا ہے. تو قبلہ شاہ صاحب سے آفٹر پروگرام وہ بات کر سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آفر بات کرنا چاہتی ہوں نا. جی بولیں، شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی برے آفر. تو پری بکنگ کے نمبر جو ہے موجود ہیں، آپ یہاں ہمیں پروڈیوسر سے آپ پوچھ بھی سکتی ہے، اگر پوچھنا ہو تو آپ نوٹ کرنا چاہیں تو پری بکنگ کے نمبر موجود ہیں. تو شاہ صاحب سے آفٹر پروگرام رابطہ کر لیں آپ. اچھا ٹھیک ہے، شاہ صاحب کے نمبر آپ کی سہولت کے لیے دیے گئے. ٹھیک ہے باجی. تو یہ تھی شاہ صاحب آف ایئر بات کرنا چاہتی تھی. تو ایسے ہی اگر ناظرین کسی اور نے بھی آف ایئر بات کرنی ہے تو میں پروگرام میں 4-5 بار تقریباً کہتا ہوں کہ جو لائیو نمبر ہیں
وہ سیپریٹ ہے ایک نمبر، اور دوسرے 2 نمبر آ رہے ہیں جو سیپریٹ ہوں گے، اکٹھے ہوں گے بٹ سیپریٹ ہوں گے دوسرے نمبر سے. تو وہ جو ہے آپ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں، وہ قبلہ شاہ صاحب کے ہیں. تو ابھی آپ کو وہ شاید بند ملیں، آپ شاہ صاحب ابھی تو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ پروگرام میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. تو آفٹر پروگرام وہ شاہ صاحب سے ان نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے، کسی کو بھی کرنا ہو تو آپ کی سہولت کے لیے دیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پروردگار آپ کے مسئلے حل بھی کرے گا، اور شاہ صاحب بھرپور طریقے سے آپ کی رہنمائی بھی کریں گے. تو جیسے کہ ناظرین بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، شاہ صاحب بارہا اکثر پروگرام میں دعا گو بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے دعا کی. شاہ صاحب نے ریکویسٹ بھی کی تھی، وہ کسی اور کی وکیل، وہ ان کے کیس کوئی مسئلہ تھا کیس کے حوالے سے، تو ان کے لیے ریکویسٹ بھی کی تھی. تو پروردگار ان کا مسئلہ حل کرے، اور جو بھی اور بھی کسی کا مسئلہ ہو تو شاہ صاحب دعا گو ہر وقت رہتے ہیں. سیٹرڈے ختم بھی ہے تو شمع بھی شاہ صاحب پنجتن پاک کی شمع بھی جلے گی. ختم ہمارے یہاں بغیر حاضری کے ہم ختم کرتے نہیں ہیں. بالکل ہمارے یہاں ختم کا سلسلہ بڑا عجیب و غریب ہے. پہلے حاضری ہوتی ہے پنجتن پاک کی، سب سے پہلے تو ذکر ہوتا ہے. پہلے تو خیر جو اگر طریقے سے دیکھا جائے سب سے پہلے تسبیح ہوتی ہے، بسم اللہ کی 19,000 یا 21,000 سوا لاکھ جو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیپینڈنگ کہ پڑھنے والے کتنے تیز ہیں نا، کون کون ہے، ٹھیک. پڑھنے والوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بسم اللہ کا ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ذکر فکر کی محفل ہوتی ہے. ذکر فکر کی محفل اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو تو دیکھ لو گے بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے عام طور سے. ٹھیک. آج کل جو ہے لائٹ میں کی جاتی ہے، لیکن ہم لائٹ والے لوگ نہیں، ہم اندھیرے میں رہتے ہیں. سب ذکر کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یا کیا فائدہ تو ظاہر ہے، ذکر تو عبادت ہے، ایک عبادت فائدہ تو ہے، لیکن روحانی آدمی کو جو ہے نا، جو چارج کرنے کا سامان ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو شوگر رش ہوتی ہے ہماری، وہ ذکر کی محفل ہے. ٹھیک. وہ ہمیں روحانیت کو چمکا دیتی ہے. وہ بیسکلی آپ کی سمجھ لیں ڈوز ہے. وہ ڈوز ہے، سمجھ لیں کہ نشہ ہے ہمارا، اس ٹھیک. کو کہہ لیں کہ ایک نشے کے عادی ہیں. جو روحانی لوگ ہوتے ہیں نشے کے عادی ہوتے ہیں. جب وہ ذکر کر لیتے ہیں تو پھر 3-4 ہفتے کے لیے چل جاتے ہیں، پھر وہ ڈاؤن ہونے لگتی ہے، پھر خیال آتا ہے ختم کا، پھر وہ حکم کے اوپر پہ حکم خدا بندی کے اوپر پھر وہ دوبارہ ذکر فکر رکھ لیتے ہیں. کیونکہ روحانیت جو ہے یہ بھی چارجنگ مانگتی ہے. جیسے میں وظائف کرتا ہوں، جیسے اور لوگ وظائف کرتے ہیں، روحانیت میں جو ہے چارجنگ کے بغیر کام نہیں چلتا. دیکھیں یہ میں جب تک خود نہ کھاؤں ایک چیز، میں کیسے آپ کو ایڈوائز کروں کہ آپ کھاؤ؟ بے شک. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ تو ناانصافی ہو گئی نا. میں خود کھا نہیں سکتا یہ کھیر، میں بولوں کہ جی آپ یہ کھیر کھاؤ، یہ تو نہیں ہے، غلط چیز. میں خود پریکٹس کروں گا تو پھر پریچ کراؤں گا. روحانیت تو نام پریکٹس کا ہے، ریاضت کا ہے ہی، ریاضت کا نام ہے. ریاضت کے بغیر تو بات ہی نہیں بیٹھتی. بغیر روحانیت، بغیر ریاضت کے کوئی بولے میں روحانی آدمی ہوں، میں مان ہی نہیں سکتا. کیونکہ کہتے ہیں کہ وہی بات ہو گئی کہ میں سامنے چہرے پہ پوچھ لوں گا کہ پروو اٹ. سیدھی سی بات. کیونکہ شاہ صاحب ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ کا نام ہے روح کی غذا. تو روح کی غذا جب وہ ہے تو اسے وہ تو دینی پڑتی ہے. لیکن اللہ آپ کے دل میں بستا ہے. بے شک. ایک آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر بھی، فیس بک پہ تصویریں، دل ہے اس کے اندر اللہ بنا ہوا ہے. اللہ آپ کے دل میں بستا ہے. ٹھیک. روح جو ہے، روحانیت کا تعلق روح سے ہے، قلب سے ہے. روح بھی تو کہتے ہیں دل میں ہوتی ہے. دل قلب کے ساتھ نا، قلب کے دب 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 دب. جب آدمی کو جب قلب جاری ہوتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے. جب آنکھ بند کرو ایسے تو دل کی دھپ 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 بالکل سنائی دیتی ہے، صاف سنائی دیتی ہے. اس کو یہ نہیں ہوتا دماغ کا چلنا نہیں سنائی دیتا، نہ سوچ آتی ہے، اس کو دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے قلب جاری ہونے میں. اس کا مطلب دل سے تعلق ہو گیا نا. روحانیت کا ساری چیز بیس جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے. دیکھنا وہ روحانی آنکھ سے ہوتا ہے. ٹھیک. روحانی آنکھ کنیکشن ہے وہ دل سے ہے. سید صاحب میں نے ایک بات سنی بھی ہے، اور شاید اس کو ایکسپیرینس تو نہیں کہہ سکتا، بٹ ایک سنی سنائی بات جیسے کہہ لیں آپ روحانی آدمی سے، کہ روحانی آنکھ کا جگہ سنا ہے کہ یہاں ہوتی ہے. یہاں ہوتی ہے، اس جگہ یہاں نہیں ہوتی، مڈل میں، ایسے مڈل میں، یہاں کے اور یہاں کے مڈل میں ہوتی ہے. مڈل میں ہوتی ہے. ہاں، یعنی کہ وہ نظر نہیں آتی مگر ہوتی ہے. جس کو دنیا کہتی ہے باطنی آنکھ بھی کہتے ہیں. باطنی آنکھ بھی کہتے ہیں، روحانی آنکھ بھی کہتے ہیں اس کو. ایک عجیب و غریب کیفیت ہے یہ. لوگ کہتے ہیں یہ کیفیت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، لیکن وہ ابراہیم ادم کا واقعہ ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے. فخر اسلام، کافی فخر اسلام نے بیان بھی کیا. وہی تو وہ یہ چیز ہے. بٹ ایک شاہ صاحب میں کیونکہ واپس ٹاپک جو بات بیچ میں ہوئی تھی کہ کوئی کہہ دے کہ ہے جو باطنی قوتیں یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے، تو کیا بندے کو پتہ چلتا ہے؟ ہاں، نظر آتی ہے. جبھی تو ہمارے ابا ملتے نہیں تھے لوگوں کو. نہیں، ان کے علاوہ جو گھر میں جو کوئی کہہ رہا ہے، بیسکلی میں کسی کو کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں یہ چیز ہے، اس بندے کو کیسے پتہ چلے کہ وہ گھر میں ہے؟
اپنے طور پہ میں بندے سے فون کی بات سے میں پہلے کر رہا ہوں کیونکہ اس کو شاید اسی بات سے اندازہ ہو جائے کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے. محسوس ہوتی ہیں یہ چیزیں یا نہیں ہاں ہوتی؟ پتہ چل جاتا ہے، روحانی آدمی کو پتہ چلتا ہے گھر میں کچھ ہے. بشرط یہ ہے کہ وہ کس طرح کیا کر رہا ہے، یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کتنی اس کی روحانی آنکھ بیدار ہے. مطلب عام بندے کو پتہ نہیں چلتا پر اس کو شور تو نہیں ہوگا کیا ہے یا کیا نہیں، بٹ اس کو افیکٹ تو ہوگا کچھ نہ کچھ. دیکھیں میں آپ کو اس کی چیز بتاؤں، ایک مثال، کسی کا فون آیا، آپ نے اٹھایا، ہیلو، کوئی آواز نہیں آئی، یا بات ہو گئی کسی سے، کوئی رشتہ دار ہے دور پر ہے کہ جو بھی ہے، پاکستان سے یہاں سے، فون رکھا، تھوڑی دیر میں طبیعت خراب ہو گئی. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ بھی تو شاید صاحب ایک یہ بھی تو ایک سوچنے والی طریقہ بات ہے. ہے، یہ کیا سوچنے ہے؟ والی بات ہے نا. یہ بھی ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ فون بجا، آپ نے اٹھایا، کان میں لگایا، اتنی زور سے آواز آئی کہ آپ کا یہ والا کان دکھ گیا، یہ والا کان ٹھیک ہے، جبکہ فون آپ کا یہاں لگا ہوا تھا. ایسے کیس بھی میرے پاس آ چکے. یہ کیا وجہ ہے؟ بالکل سوچنے والی بات ہے. سوچنے والی بات ہے نا. یہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. کوئی فون میں تو خرابی ہے نہیں، کہ لینڈ لائن بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز ہے نا. کیونکہ اکثر لوگ تو یہ باطنی قوتوں پہ مانتے نہیں، اور میں تو اگر مثال دینے کی بات ہو تو میں کہتا ہوں کہ ہوا جو ہے یہ بھی نظر تو نہیں آتی یہ بٹ بھی ہے. نظر نہیں آتی مگر ہے. ابھی یہ طوفان یہاں چلا دو 100 مائلز این آور سب اڑ جائے گا کیمرے سے لے کے. تو ہے نظر بالکل نہیں آئے نظر گی، بالکل بٹ نہیں وہ بھی تو باطنی قوت ہے. باطنی قوت ہے. تو بیسکلی ہیں باطنی قوت. تو کالر شاہ صاحب لیتے ہیں کال ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، نام بتا دیں اگر بتانا چاہیں تو. نام میرا ندیم ہے جی. ندیم؟ ندیم NADEEM. ہاں پورا نام ندیم ہے؟ ندیم افضل. افضل. شاہ صاحب سے بات کریں، سن رہے ہیں آپ کی بات. جی السلام علیکم ندیم صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب کاروبار کے بارے میں پوچھنا ہے. بڑے عرصے سے کچھ رکاوٹ ہے، تو یہ کب دور ہو سکتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا یہ مجھے بتائیں، شادی شدہ ہیں؟ جی جی. وائف کا نام اگر نہیں بتانا چاہتے تو فرسٹ لیٹر بتا دیں. ایس. اور بچے کتنے ہیں؟ 3؟ 4. یہ بتائیں کہ پچھلے فرام نیئرلی ڈکلائن آپ کا کب شروع ہوا؟ جب ریسیشن ہٹ ہوا ہے یا ویسے؟ نہیں جی، اس سے بھی پہلے. اس سے پہلے یعنی کہ رفلی یو کین پٹ اٹ ڈاؤن ایز 7 to 8 years. 9 years. 9 years to be precise. ٹھیک ہے. والد صاحب کا نام بتا دیں گے اپنے ذرا پلیز؟ جی امیر افضل. اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے جی. ہے فار لائک حمیرہ یا حمزہ؟ جی حمیرہ یا حمزہ؟ حمزہ چھوٹی ہے سے نا؟ جی حلوے والی ہے. حلوے والی ہے سے، چھوٹی والی؟ جی نہیں تو بڑی والی ہو گئی نا، حلوے والی تو بڑی ہوتی ہے. ہاں جی حمیدہ. ہاں حمیدہ. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. میں اچھا آپ کا بچپن سے نام ندیم افضل ہی ہے؟ محمد تو نہیں ہے لگا ہوا کہیں؟ نہیں جی. کسی کاغذوں میں کہیں اور کوئی کچھ؟ نہیں. لیکن جو ویسے میں بتا دوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل سٹریچ ہے، علم العداد کے زاویے میں یہ ہونا نہیں چاہیے آپ کو، اگر آپ کا نام ندیم افضل ہے تو. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہونا بھی چاہیے تو ابھی یہ ان قریب شروع ہونا چاہیے، یعنی کہ تقریباً فرام دا 4 to 5 months، ناٹ فرام 9 years. یہ تو 9 years سے ہے اور بڑا سخت ہے. میں دوبارہ آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ نام آپ کا گھر میں کچھ اور تو نہیں بلاتے آپ کو کہیں اور کوئی کچھ، یعنی کہ بچپن میں کہیں اور نام رکھا ہو یا پیپروں میں یا کوئی اور پاسپورٹ کے لیے یا کچھ اور، کوئی نکاح میں نام چینج کر دیا ہو کچھ؟ نہیں مطلب کبھی کبھی بعض پیپروں میں ندیم افضل ندیم لکھا ہے، بعض ندیم افضل لکھا ہے. کچھ پیپروں میں ندیم افضل ندیم لکھا ہے. ندیم افضل ندیم. نکاح کے ٹائم نکاح نامے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی ندیم افضل لکھا ہے. ندیم افضل. اچھا ندیم افضل ندیم کن پیپروں میں لکھا ہوا ہے؟
पुराने जो हैं मेरा ख्याल है जब वालिद साहब के ज़माने में। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये कि हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट में क्या है, मेरा ख्याल यही है, नदीम अफजल नदीम। नदीम अब्दुल नदीम हो गया ना, बस ठीक है, सही है। हाँ जनाब, ठीक है जनाब। ये जो है ना, एक काम करें, मैं आपको अभी से बता दूं कि एक तो सदका दिया करें थोड़ा सा, अभी ये टाइम बहुत भारी जा रहा है आपका, फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है ना, यानी कि एज सून एज दिसंबर ख़त्म हुआ है तो ज़्यादा आपको फाइनेंशियल स्ट्रेच भी महसूस हो रही है, और तबीयत में भी अल्लाह ना करे डॉक्टर जी पे से रुजू में रहें, नरमी आएगी या आ चुकी है, ठीक है ना। एक काम तो ये करें कि सदका वगैरह दें, सदका जानदार का दें, कोशिश करें मुर्गी बकरा कोई इस तरह पाकिस्तान में ना किसी यतीम खाने में या जो भी आपके हस्ब तौफीक जो है ना, वट एवर अफोर्डेबल। एक काम ये करें, और ये मैं बता दूं कि स्ट्रेच रहेगी आपकी 2016 तक। अच्छा, हाँ, यानी कि 2015 जो है ना, 2015 के एंड में जाके आपको कुछ सुकून जो है ना, यू विल बी एबल टू ले योर बैक, थोड़ा सा सुकून होगा आपको। अच्छा, हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि पढ़ लें तो बेहतर है कि अल्लाह ताला ये मुश्किल टाइम में जो है ना गुजार दे, आमीन। क्योंकि इसके अंदर ये होगा कि मैं ये बता दूं कि जो टाइम आ रहा है ना मज़ीद, और जो चल रहा है, जो आपको आसार नज़र आ रहे हैं, जो मुझे जो इस वक्त जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये ना समझ में आ रही है, हो सकता है अगर प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, प्रॉपर्टीज़ भी हो सकता है चली जाएँ, हो सकता है कि अल्लाह ना करे कोई कब्ज़ा हो जाए किसी प्रॉपर्टी पे, वरना ये कि देयर आर प्लेंटी ऑफ लॉसेस कमिंग इन योर पॉकेट, पुट इट दैट वे। अच्छा, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं पढ़ने को बता देता हूँ, अगर आपकी वाइफ पढ़ लें तो बेहतर है, अगर वो पढ़ सकें तो, जी जी, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, देखें ये रूहानियत में ना एक बड़ा, वैसे भी आम व्यूवर्स को भी आपकी नॉलेज के लिए, रिस्क औरत के हाथ का आता है। जब इनका टाइम बहुत भारी है, मुझे पता है 2015-16 तक जो है ना, 2015 के एंड में जाके बेहतरी आना शुरू होगी, तो ये करते हैं कि वाइफ की किस्मत को फिर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपकी वो है ना, क्या कहते हैं, निकाह में है ना, बिल्कुल, यानी जी, कि आप दोनों साथ है ना, तो क्या करते हैं फिर अपनी किस्मत को बैक बर्नर पर डाल देते हैं, आप उसकी किस्मत को आगे डाल देते हैं, ठीक है। तो वाइफ को बोलें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा, जी जी, एक मिनट ठहर जाए, और ये बाकी ये लिख लें, या अल्लाह, जी जी, या वसीओ, या अल्लाह या वसीयो, या समीओ, या समीओ। समीय। और बाकी ये कि सूरह रहमान और सूरह वाक़िया रोज़ाना पढ़नी है एक एक दफ़ा। बाकी वाइफ को बोलिएगा सूरह मुज़म्मिल ना पढ़ें। अच्छा, हाँ, सूरह मुज़म्मिल से थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि हाथ पहले ही बहुत तंग है, वो बिल्कुल ही और ज़्यादा जो है ना हाथ तंग कर देगा। ठीक है। बाकी ये कि सदक़े खैरात पे अपने आप पे ना थोड़ा सा ज़ोर दें, क्योंकि टाइम बहुत भारी जा रहा है। ओके, ठीक है ना। ओके जनाब, ओके, अल्लाह ताला खुश रखे Thank आपको। you. ओके, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। जैसे शाह साहब भाई साहब थे, एक बड़ी टेक्निकल आपने बात इससे निकाली। जैसे भाई साहब बात कर रहे थे जो आप कॉलर से, तो आपने कहा जब आपकी किस्मत के ऊपर टाइम सही चल ना रहा हो, आपकी किस्मत चल ना रही हो, तो फिर ये करो कि अपनी वाइफ की किस्मत को आज़मा लो। देखिए मैं ये हाँ, ये जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ कि क्योंकि मैं वैसे नहीं कहता अपनी तरफ से, ये बात जो है ये क्या कहते हैं उसे, मेरे वालिद साहब के, हमारे अपने घर में मेरे वालिद साहब के हाथ की लिखी हुई सॉरी एक्सक्यूज़ मी 7 किताबों का प्रूफ है। प्रूफ से मतलब हार्ड कॉपी, पेपर पे लिखी हुई, ठीक है ना। जफर जामा की हार्ड कॉपीज़ लिखी हुई हैं, सद्दर सद नक्श बनाने के फार्मूले लिखे हुए हैं, तावीज़ात के फार्मूले हैं, सब चीज़ें। मैं यही बात मैं बार बार करता हूँ कि अगर रूहानी आदमी रिस्क नहीं चला सकता आपका ना, तो फिर उसका रूहानियत का मसला है। क्योंकि रूहानियत, आप किसी भी दरबार पर चले जाओ, वहाँ क्या नज़र आता है आपको? रिस्क तो, लंगर तो चल रहा है। दूसरी चीज़ क्या नज़र आती है? रूहानियत। बिल्कुल, बस हर दरबार, लंगर और रूहानियत का बड़ा लंगर और करीबी रूहानियत का कोई ना कोई ताल्लुक। वाबस्तगी है ना,
کوئی نہ قریبی کوئی تعلق۔ آپس میں کوئی نہ کوئی گت جوڑ ہے. بالکل اچھا جو کہہ رہا ہے میں روحانی ہوں اور پھر وہ دوسرے اس کے جو عقیدت مند ہیں وہ رزق کے لیے ترس رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی گھپلا ہے۔ کوئی گھپلا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی گھپلا ہے، یا تو وہ عقیدت مند ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ اس کے بتانے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روحانیت کیا ہے، اس کو روحانیت کی روح کا نہیں پتہ. تو روحانیت کی بھی تو اپنی روح ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی بیس ہوگی، بیک بون ہوگی اس کی. بالکل تو یہ چیز ہے. تو یہ ہم اس چیز کے کھلاڑی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گیم جو ہے جو یہ گیم ہی ہے. یہ روحانیت اپنی جگہ، باقی یہ کہ یہ چیزیں جو ہے یہ عاملین کا کام ہے، یہ گیم کا کام ہے. تو ہم بہت پرانے ہیں اس میں، ہمیں سب پتہ ہے کہ ان کی قسمت تو بالکل بیٹھی ہوئی ہے اس وقت. بالکل یہ وائف کی قسمت کو چلا لیں. اگر یہ پاکستان ہو تو میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا، پراپرٹیز وائف کے نام ڈال لیں، سب وائف کو ہول انچارج بناتے ہیں ہر چیز کا. کام خود کریں مگر ایک پیپر ورک پہ وائف کو چلا دیں قسمت، کہ وہ چیزیں ہل جائیں. یعنی کہ 2015 کے بجائے ابھی جو چیزیں ہل جائیں، کیونکہ ان کی وائف کی قسمت اس وقت اتنی خراب نہیں ہے جتنی ان کی خراب ہے. ٹھیک. اچھا سب کالر ہیں ہمارے جی. ساتھ، ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. شاہ صاحب آپ خیریت سے؟ جی دعا ہے مولا پنجتن پاک کا کرم ہے. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. بس دعا کی درخواست تھی، میں نے کہا شاہ دعائیں آپ کے لیے دعائیں ہی دعائیں ہیں رشید بھائی. الحمدللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک خوش رکھے. اور انشاءاللہ سیٹرڈے کو خاص طور پہ جو ہے آپ کے لیے بھی دعا کی جائے گی، اور آپ کی نیس ہے نا نازنین، نیس کے لیے خاص طور پہ دعا کی جائے گی دوبارہ. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ خیر. جزاک ٹھیک ہے. اوکے رشید شاہ بھائی. صاحب اوکے جی. شاہ صاحب وہ بھائی کے لیے پوچھنا تھا، وہ مانچسٹر آنا چاہتے ہیں. بھائی کا نام بتا دیں گے ذرا؟ عبد السلیم. عبد السلیم. ہاں دیکھیں اور یہ انہوں نے اب سفر رضا کر لیں گے رکھ تو لیا. بہتر ہے. یہ ان کی میں بتا رہا ہوں، یہ سن لیں رشید بھائی، ان کی تبدیلی آئی ہوئی ہے. جی اچھا. ہاں تبدیلی جو ہے نا، تبدیلی آئی ہوئی ہے اور کافی ٹائم سے آئی ہوئی ہے، اور ان کو جلدی بھی بہت ہے. ان کو بولیں جلدی کر لو. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہوں نے عبد السلیم رضا رکھ لیا اب نام نا. وہ ٹھیک ہے کچھ بھی رکھ لیں، لیکن اب تو کیا کہتے ہیں اسے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ قریبی ہیں تو میں نام کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ آپ کا رابطہ ہے نا میرے سے، اس وجہ سے. جی جی جی. ہاں تو ان کو بولیں کہ آ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ٹائم ان کے چینج کا ہے، اور یہ چینج جو ہے پازیٹیو چینج ہے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے نا. اوکے. اللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک سلامت رکھے. میرے حق میں بھی دعا کریں پلیز. تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے لکی ہیں آپ کہ آپ کا ایک کام کے لیے آئے تھے اور دو کام ہو گئے. ختم میں دعا کی بات ہو گئی، اور وہ جو ہے بھائی صاحب کی بھی بات انہوں نے کر لی. یہ امریکہ سے بول رہے تھے. اچھا امریکہ سے. یہ امریکہ سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بیسکلی جاننے والے ہیں یہ. ہاں یہ جاننے والا عقیدت مند ہے، جیسے ٹھیک. ہوتا ہے والد صاحب کے زمانے سے ہیں یہ. ٹھیک ٹھیک. تو شاہ صاحب ایک فرمانے مولا مشکل کشا ہے کہ انسان کی گفتگو سے اس کا وزن کیا جاتا ہے، اور اس کے کاموں سے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے. جیسے گفتگو تو ایک آپ کے والد صاحب نے کتابیں لکھ ڈالی، ڈی ایم پہ بھی انہوں نے تھوڑے سے پروگرام کیے جس میں انہوں نے اپنی گفتگو کا اظہار بھی کیا، کچھ اپنی بتایا بھی. بٹ کام جو انہوں نے کیے قیمت لگانی تو روحانیت میں میرے بس یا مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی ایسی نایاب چیزوں کی قیمت میری نظر میں ہے. یہ ایک ایسی چیزیں ہیں اور نایاب چیزیں ہیں جن کا استعمال آپ کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی تا قیامت تک میرے ہوتا بچے رہے. کریں گے، بچوں کے بچے. تو قیمت کون لگا سکتا ہے جب اس کا اینڈ نہیں ہونے والا؟ اب آپ کو میں اس چیز کی قیمت کا مطلب یہ سمجھاؤں کہ دیکھیں، جب آپ بات کر رہے ہو روحانی چیزوں کی، بالکل روحانی چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاں پہ بھی استعمال ہوتی ہیں، جو عالم الغیب ہے وہاں پہ بھی استعمال ہوتی ہے. کیونکہ دو ہی عالم ہے نا، ایک عالم الحاضر ہے، ایک عالم الغیب ہے. حاضر میں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، غیب وہ ہے جو بہت کم لوگ دیکھ سکتے ہیں، جن کو نظر نہیں آ رہا. تو وہ چیزیں وہاں کی ہیں. اب جفر جامہ ہو گیا، نقش ہو گیا، وظائف کی جو حساب کتاب ہے وہ بھی عالم الغیب کی چیز ہے. علم ہے نا، یہ علم الغیب میں جاتا ہے، یعنی کہ یہ نظر نہیں آتا، یہ آتا ہے، روشنی ہوتی. قیمت وہاں پہ پیسہ نہیں چلتا. بالکل. تو قیمت کا سوال ہی نہیں ہے. بالکل پرائس لیس ہو گئی وہ. بالکل. وہاں تو محبت ہے، جس کی محبت میں انہوں نے وہ کہتے تھے کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ واقع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ یہی ہے. یہی ہے بس. میں تو محمد کا غلام ہوں. غلام. وہ کہتے بھی تھے، انہوں نے کیا کہتے ہیں اسے، اپنے گھر کا فارم کے اوپر نام رکھا تھا محمدی دربار. بالکل. محمدی منزل، وہ یہ کہتے تھے.
اور کہتے تھے کہ جس کی گفتگو سے محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو نہ آئے بالکل تو اس کا مطلب وہ کسی کام کرے گا. شاہ صاحب کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کامران ہے, میں نے اپنے بارے میں پتہ کرنا ہے. ٹھیک. جی السلام علیکم جناب. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کامران صاحب نام بتائیں گے پورا ذرا؟ کامران جاوید. کامران جاوید جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ ہیلو. میں پچھلے 5-6 سال سے جو بھی کام کر رہا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا ہے, اور کافی مالی پریشانی بنی ہوئی ہے. جو بھی میں کام کرتا ہوں راستے میں آ کے خراب ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ دیکھیں جب یہ کوئی بھی کام سے مطلب اگر آپ گاڑی میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا رہے ہیں تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے, وہ بھی ہو رہا ہے یا صرف مالی حالات کی وجہ سے پریشانی ہے؟ مالی مطلب اگر میں کسی سے کوئی کام شروع کرتا ہوں وہ پہلے بندہ حامی بھرتا ہے, پھر بعد میں بدل پیسے جاتے کھا ہیں. جاتا ہے جیسے ہوتا ہے, جیسے کہ سمجھ گیا میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کیا کہتے ہیں کہ شادی شدہ ہیں؟ پہلے شادی شدہ تھا, اب سنگل ہوں. ہاں ٹھیک ہے. کوئی یہ بتائیں 2-2.5 سال پہلے کوئی مسئلہ ہوا تھا, سنگین قسم کا کوئی پرابلم ہو گئی تھی؟ پچھلے 5-6 سال سے یہ سب کچھ نہیں 2-2.5 سال پہلے کوئی ایسا کوئی زیادہ سنگین مسئلہ ہو گیا سیریس, 2.5 سے 3 سال کے بیچ میں, یعنی کہ یہ ٹاکنگ اباؤٹ 2013, 2014, 2012, 13, 14, کافی ہوئے ہیں مسئلے. میں مطلب ابھی پچھلے 4-5 سال سے اتنے مسئلے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جب پرابلم سے پہلے آپ اسی ملک میں تھے یا کہیں ابراڈ تھے؟ میں 2003 میں انگلینڈ میں آیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ 2003 سے صحیح رہا سب کچھ ٹل 2009 تقریباً ایسے ہی ہے نا؟ 2006 تک 2007 سے ابھی تک پرابلم ہی چل رہی ہے. 2007 8 9 10 11 12 13 14 7 سال ہو گئے, 6-7 سال, کافی لمبا عرصہ گزار لیا آپ نے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں میں ڈائریکٹلی تو پن پوائنٹ آن ایئر ہونے کی وجہ سے میں کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, لیکن میں یہ آپ کو اشارتاً ایک بات بتا دوں کہ یہ تھوڑی سی کسی نے کوئی جیسے انسانی وہ نہیں ہوتا کہ مسچیویس بیہیویئر, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انڈائریکٹلی جو ہے میں سمجھا رہا ہوں کہ کسی نے تنگ کرنے کے لیے نا کچھ ایسا مسئلہ ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. ایک تو فائنینشیل ایڈوائزر سے آپ رابطے میں رہیں, جو بھی اکاؤنٹنٹ ہیں یہ وہ, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ مجھے بتائیں پراپرٹی وغیرہ میں ڈیل کرتے ہیں آپ یا گاڑیوں میں؟ جی میں نے پراپرٹی اور گاڑیوں میں کرتا ہوں. دونوں میں کرتے ہیں نا. ہاں دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں یہ پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ جو ہے ایک کام کریں کہ میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ تھوڑا سا آپ کو ہاتھ مزید تنگ ہو جائے گا مگر نکل جائیں گے اس میں سے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابھی پائپ جو ہے نا بالکل نیرو ہو گئی ہے. اگر یہ پڑھ لیں گے تو بہتر ہے, کیونکہ آپ ایک کام کریں صبح اٹھ کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تسبیح اور 4 کل پڑھ لیا کریں. چلے. اور میری شادی میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں, کب تک کرنی چاہیے؟ یہ ہو جائے گی آپ کی شادی, یہ نیکسٹ ایئر تک ہو جائے گی, دسمبر, یہ اسی سال کے اینڈ دسمبر جنوری فیبری میں نا جو 2015 آ رہا ہے یہ اس کے اندر, اور یہ حالات بھی اس وقت چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں میں دوسری چیز ایک اور بات بتاؤں کہ اگر ان حالات میں سے نکلنا ہے تو دوسری شادی کر لیں. یہ یعنی کہ یہ ایسا حال ہے کہ یہ کیونکہ نکاح میں چلے جائیں گے دوسرے کا رزق آپ کے ساتھ وہ منسلک ہو جائے گا. جب وہ منسلک ہو جائے گا تو پھر آپ کے کام ایزی ہو جائیں گے. دیکھیں راستے ہمارے پاس سارے ہیں, بشرط یہ کہ کرنے والا ہو,
تو یہ کر لیں تو بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اچھا 16 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے چاروں کل روزانہ صبح. ٹھیک اور دوسرے یہ کہ غصے میں تھوڑی سی جو ہے نا کمی کر لیں اپنے. ٹھیک ہے. اوکے اور میں جناب. اپنے بیٹے سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی اس کے لیے جو ہے نا آپ ایک کام کریں وکیلوں سے رابطے میں رہیں, کیونکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ڈیورس کا ہے نا, اس وجہ سے. جی تو بیٹے کا نام بتا دیں گے, اگر نہیں بتا سکتے تو سر حرف بتا دیں. ایم دانیال نام ہے. دانیال. اچھا یہ مجھے بتائیں, ابھی تک بات نہیں ہوئی, جو وائف ہیں ان کا فرسٹ لیٹر بتا دیں گے؟ جو پہلی وائف تھی یس. ایس. یہ بتائیں کہ طلاق ہو چکی ہے, ڈیورس ہو چکی ہے؟ جی جی ہو چکی ہے. دیکھیں وکیلوں سے رابطے میں رہیں, اور ایک کام کریں, سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ لیا کریں روزانہ. ٹھیک. بچہ آپ سے بہت کلوز تھا. بالکل. ہاں. عمر کتنی ہے بچے کی؟ اب بھی ہے تقریباً 7 سال. 7. ہاں ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے, یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک کرم کرے گا. میں خود بھی دعا کروں گا, ٹھیک ہے نا؟ ہاں تھینک یو جی. ٹھیک ہے نا. اوکے جناب, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آپ سلامت رکھے. آپ نے پروردگار آپ اداس کر دی ایک دم طبیعت کو. آپ جو پروردگار آپ کا مسئلہ آسان کرے. اور بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے شروعات میں بھی کہا کہ روحانی بندے کے, کل بھی پروگرام میں کہا کہ روحانی بندے کے پاس جانے سے ایک چیز کے ساتھ دوسری چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں. تو جو بات کر رہے تھے شاہ صاحب, اس سے پہلے کہ کوئی کہے کچھ ہے یا کچھ ایسے تو پروف کرے. جیسے ابھی کالر کی مثال ہے آپ کے سامنے, 2 منٹ نہیں گزرے تو بات شاہ صاحب نے کہ تم آپ پراپرٹی اور گاڑیوں کا بزنس کر رہے تھے یا کچھ ایسا. انہوں نے کہا میں گاڑیوں کا بھی کر رہا تھا اور پراپرٹی کا بھی کر رہا تھا. تو یہ ہوتا ہے بیسکلی پروف. تو اس پروف سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو علم کا بھی پتہ چلتا ہے اور پتہ بندے کا بھی چلتا ہے. تو بغیر پروف کے میرا نہیں خیال کہ کنویں میں کودنا چاہیے. سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. آپ کو پروردگار نے عقل صرف برانڈ نیو رکھنے کے لیے نہیں دی, اس کو استعمال کرنے کے لیے دی. تو یہ استعمال کرنے سے آپ کی عقل بڑھتی بھی ہے, کم نہیں ہوتی. تو لہذا استعمال کر کے پھر اس کا فیصلہ کریں. تو شاہ صاحب یہ چیزیں جو ہیں جی پن پوائنٹ, آپ ایک چیز پکڑ لی, اس کو پن پوائنٹ کر لیا. مسئلے جیسے بھائی صاحب کا ایک مسئلہ تھا, کہتے ہیں فائنینشلی میرے ساتھ پرابلم, پر دوسرے بھی مسئلے تھے, جیسے بچے کو وہ بتایا نہیں. آپ کا بچے کا بھی آپ نے کہہ دیا کہ تو آپ سے کلوز تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے یہ نظر میں آ جاتی ہیں ایک پرابلم بتانے سے. تو بٹ حل جو ہے آپ بیسکلی ایک چیز کا دیتے ہو جو وہ پوچھتا ہے, جس کے لیے اس نے رابطہ کیا, یا دوسروں کا بھی دے دیتے ہو. دیکھیں میرے والد صاحب کی بات جو ہے میں دوبارہ, کیونکہ میں جتنا علم ہے سارا, ویسے تو کیا کہتے ہیں 1400 سال پرانا علم ہے, کیونکہ ہمارے تو خاندانی ہم سید ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں نے سیکھا, سمجھا, پرکھا, جانا ساری چیزیں جو ہے والد صاحب سے. اور ویسے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے ان سے والد صاحب کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, دوست ہوتا ہے. میرے والد صاحب سے 2 رشتے تھے میرے. ایک تو وہ میرے والد صاحب تھے, میرے باپ تھے. دوسری یہ کہ میرے پیر و مرشد بھی تھے, یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے نا, ایک رشتہ ہے میرا. بالکل ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ہاں جو ہے اس رشتے کو زیادہ سمجھا جاتا ہے بنسبت والد صاحب. مجھے یاد نہیں پڑتا آج تک کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور میں بیٹھا رہ گیا ہوں, میں دھڑ کر کے کھڑا ہوا ہوں. بالکل اتنی بات ہوتی ہے بس, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو علم ہے, جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں, دیکھی گئی ہیں, سنی گئی ہیں, ابھی تک 1.5 سال 2 سال ہو گئے پروگرام دیکھتے ہوئے. پھر یہ کہ ہمارا تو خاندانی سلسلہ, لوگ پتہ نہیں 40 سال سے میرے والد صاحب کو دیکھ رہے ہیں کرتے ہوئے یہ کام. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہماری نظر میں نا, یہ بتا دینا, پوچھ لینا, دس از, یہ نہیں کہ یہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. پڑھنے کو بتانا یہ ہماری مرضی سے ہوتا ہے,
ہم چاہیں تو بسم اللہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں اسے پہاڑ کٹوا دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ چیز یہ کہ ہمارا اپنا ریاضت ہے نا، میری اپنی ریاضت ہے بسم اللہ کی. میرے والد صاحب کی 12,500 کی تھی، میں اپنی تعداد تو نہیں بتاتا کتنی ہے، اور میری اپنی تعداد ہے بسم اللہ کی، ایک خاص تعداد ہے روزانہ کرنے کی. چیز یہ ہے کہ یہ بتانے والے کے اوپر میسر ہوتا ہے وہ کیا بتا رہا ہے. بالکل فکس سیٹ تھم نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ جو ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے. ہاں کچھ چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ کو میں مثال دوں کہ ابھی کسی کا جو ہے فون آیا تھا میرے کو، میں ابھی وہاں کچن میں بیٹھے ہوئے تھے ہم کیا کہتے ہیں لاؤنج میں، تو کسی کا فون آیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، کوئی اس طرح کی بات. تو میں نے کہا کہ آ جائے گا، بے فکر ہو جاؤ، میری گارنٹی ہے، کیونکہ وہ بہت قریبی ہیں، وہ انکل کہتے ہیں مجھے. تو وہ جو ہے ان کو میں نے کہا میری گارنٹی ہے آ جائے گا، کیونکہ وہ اس دن گھر پہ آئے تھے. تو میں نے ان کو کہا، وہ لڑکی کو میں نے کہا آپ کی غلطی سے گیا ہے، وہ اپنی غلطی سے نہیں گیا ہے. تو وہ بیچاری پریشان ہو گئی، کہہ رہی ہاں میری ہی غلطی سے گیا ہے، مجھے کس نے بتایا کہ وہ کس کی غلطی سے گیا ہے. بالکل سوچنے والی بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے، مجھے کس نے بتایا ہے کہ یہ کس کی غلطی سے کہ بیسکلی پروف بھی تھا، یہ پروف بھی ہے، اور پھر یہ کہ یہ مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ، بات دونوں چیزیں تھیں. کیونکہ اسلام جو ہے ناجائز نہیں کرتا. اگر وہ آدمی گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے تو آپ بیسیکلی تو آپ نے ناجائز کیا ہے اس کے ساتھ نا. بالکل جس نے کیا وہ معافی طلب کرے اللہ کی بارگاہ میں بھی، ٹھیک ہے نا. شوہر کے حقوق ہیں آپ کی زندگی میں، بے شک. اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں، اور اس کے سامنے بھی اپالوجیٹک ہو، اپالوجائز کریں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک. شاہ صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب سے بات کرنا. جی بولیں شاہ صاحب، سن رہے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب محمد طاہر سرور نام ہے میرا. جی سوری نام بتا دیں گے دوبارہ. محمد طاہر سرور. محمد طاہر سرور. محمد طاہر سرور. جی بولیں. جی تو یہ جاب کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی کافی عرصے سے نا مثلا جاب کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ پاکستان سے آئے ہوئے ہو؟ ہاں جی پاکستان سے کافی عرصہ ہے. ہاں. یا شادی شدہ ہو یا ویسے پھر رہے ہیں آپ؟ شادی شدہ ہوں. بچے نہیں ہیں ابھی؟ ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے. وائف کا نام اگر نہ بتانا چاہیں تو سر حال بتا دیں. نہیں کوئی مسئلہ. نازیہ اختر نام ہے. نازیہ اختر. یہ نازیہ اختر آپ کی والدہ کی طرف سے رشتہ داری بھی ہے ان کی کوئی؟ نہیں. باہر سے ہیں؟ ہاں جی باہر سے. یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی، یہ کچھ چیزیں میں پوچھ رہا ہوں کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں، جب آپ کی شادی ہوئی تھی ان سے کتنا ٹائم ہو گیا اس بات کو؟ شادی نکاح ہوا ہمارا 2005 میں، رخصتی ہوئی ہے 2008 میں. نہیں آپ کا نکاح ہوا ہے 2005 میں اور ان کا نکاح ہوا ہے؟ نہیں رخصتی. اچھا رخصتی، سوری میں تو بالکل، آپ نے تو میرے کو دماغ کے وہ کیا کہتے ہیں اسے خالی کر دیا، سارے خالی کر دیے کہ آپ کا نکاح 2005 میں ہوا ہے، ان کا نکاح 2008 میں. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کوئی نیا طریقہ ہے نکاح کرنے کا. سوری نہیں میں نے کہا رخصتی 2008 میں. ہاں 2 منٹ دیں میں بتاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے اب بتائیں، یہ بہت ٹیکنیکل سا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، کہ جب آپ کی شادی ہو رہی تھی، ان کے ساتھ بات پکی ہو رہی تھی، تو کوئی رشتہ اور کھڑا ہوا تھا آپ کا رشتہ داروں میں کہیں سے؟ وہ شادی ان سے بات ہونے سے پہلے بہت زیادہ کافی تھے، ایک نہیں بہت ہی زیادہ. ہاں کوئی والدہ کے خاندان میں تھی آپ کے والدہ کی طرف سے؟ دونوں کی، والد اور والدہ کی دونوں کی. نہیں والدہ کی طرف سے تھی، والد کا تو میں نہیں پوچھ رہا، میں صرف والدہ کی طرف سے پوچھ رہا ہوں. یہ والدہ نے اپنی خوشی سے کی ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدہ نے خوشی سے کی یا نہیں کی، میں ذرا سا کسی چیز کو میں جو دیکھ رہا ہوں میں ذرا کنفرم کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. جب آپ کی شادی ان سے ہوئی تھی اس سے پہلے کوئی آپ کی والدہ کے خاندان کی طرف سے کچھ لوگ انٹرسٹڈ تھے آپ میں اور بہت زور سے انٹرسٹڈ تھے؟ لوگ تو کافی انٹرسٹڈ تھے، لیکن اب میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ والدہ کا کون ہے، لیکن والدہ کی طرف سے رشتے دار انٹرسٹڈ تھے. یہ بات اچھی ہے، بالکل صحیح بات. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ ویسے تو خوبصورت ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دم سے ساری لڑکیاں جو ہے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے خاندان کی نا، ایسا نہیں. خوبصورتی پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہوا نا. جی
खूबसूरती पे भी डाका आ गया हुआ है। हाँ, खूबसूरती पे भी अभी तो खैर ये चीज़ ये है कि अभी जिन हालात से गुजर रहे हैं उसके ऊपर तो सब चीज़ों पे डाका आ गया है। अच्छा, अब एक काम करें, ये लिख लें, मैं पढ़ने को बताता हूँ, ये आपकी वाइफ भी पढ़ लेंगी तो बेहतर है। अच्छा, तो ये लात कब तक ठीक हो जाएगी, या मैं अपना बिजनेस करूँ तो कर सकूँ, कामयाब होऊंगा या नहीं? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी जो है मैं क्लियर कट आपको बताता हूँ, अभी है रुकावट आपके काम में, ठीक है ना? अच्छा। हर चीज़ है फंसी हुई। रुकावट का मतलब ये नहीं किसी ने कुछ कर दिया है, वो चीज़ ये है कि हर चीज़ है फंसी हुई। अच्छा, जब फंसी हुई होती है ना पाइपलाइन में चीज़, तो ड्रेनेज को पहले खोला जाता है। जी जी यानी कि डूबा हुआ आदमी अगर मजीद जो है वो क्या कहते हैं पत्थर बांध लेगा तो वो मजीद डूब जाएगा। जी जी बिल्कुल। अभी तो ये कि किसी तरीके से सरफेस पे वापस आ जाएं, तो इंटरनेट पे जाएं, या ये कि अखबार देखें, या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र पे, जॉब सेंटर या कहीं पे जो फर्स्ट अवेलेबल नौकरी मिले वो कर लें। नौकरी असल में मैं आपको बता दूं, मैं इटली से कॉल कर रहा हूँ। इटली से बात और इटली से कर रहे हैं और बिल्कुल ही नहीं है नौकरियाँ। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हुई है। हाँ। कोई लात नजर नहीं आ रहे, कोई अखबार से एजेंसियों से कोई लात बिल्कुल नजर नहीं आ रही। देखें, दूसरी चीज़ एक और काम भी, आपने नाम क्या बताया अपना? मोहम्मद ताहिर सरवर ना? सरवर, हाँ जी। जी। देखें, ये आप कहीं बाहर जाने का तो नहीं सोच रहे कहीं? नहीं, इटली में तो मैं माशाल्लाह काफी अरसे से हूँ। नहीं, यानी कि सोच रहे हो किसी और कंट्री में मूव होने का, जैसे हिजरत स्पेन हो करके गया। कहीं और नौकरी के लिए? वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वो जा नहीं सकता, मेरे पास अभी नेशनैलिटी में ये जॉब बस की वजह ठीक है, से अभी nationality जाने का मसला बन सोचे गया भी ना। हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जाने का सोच तो नहीं रहे कहीं, क्योंकि ये सोचिएगा सोच नहीं। रहा हूँ अगर हाँ, सोच आती है, क्योंकि इधर के लाभ देख के सोचना आता है, लेकिन जा नहीं सकता। हाँ, जा नहीं सकते तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये भी अच्छी चीज़ है कि ये ना हो। अच्छा, ये मैं पढ़ने को बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आपके ये हालात निकल जाएंगे जून जुलाई तक हैं ऐसे। कब तक? जून या जुलाई, मगर ये कि मैं ये बता दूं, शर्त है पढ़ना पड़ेगा आपको कुछ। मैं इतना नाहिल हो गया हुआ हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत मतलब आपको ऑनलाइन बताने में मुझे शर्म आ रही है, बताने का कोई मसला नहीं, कि बहुत ही सुस्त हो गया हुआ, बहुत ही नाहिल हो गया हुआ हर मामले में। आपको फिर जगाते हैं ना अब, ठीक है ना? कि मैं आपको बता नहीं सकता कि सारे मतलब इंतजाम में खराबी की हुई है। नीयत से भी साफ हुई, ये नहीं बात है कि नीयत से का मसला ठीक है, लेकिन काम नहीं कुछ भी कर पा सकता। हाँ, अच्छा ये बताएं कि बहनें कितनी हैं आपकी? दो एक हैं? दो है? एक बहन और एक भाई, हम दो ही बहन भाई हैं। दो ही बहन भाई हैं, ठीक है। अच्छा, वालदा का नाम बता देंगे ज़रा? हाँ जी, मकसूदा अख्तर। मकसूदा अख्तर। वालिद का नाम? गुलाम सरवर। ठीक है, अब एक काम करें आप, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा जनाब, पढ़े बगैर तो बात नहीं बनेगी। वाइफ पढ़ लेंगी आपकी? हाँ, वो पढ़ लेंगे। हाँ, वाइफ को ही पढ़वा दें, चले आप नहीं पढ़ सकते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा। मैं एक मिनट लिख लूं। बिस्मिल्लाह। जी। और मैं एक और बात बता दूं, देखें आप जो है ना कुछ कर लें, क्योंकि आप ये ना हो कि जहनी कोई टेंशन का शिकार हो जाए, अल्लाह ना करे। डॉक्टरों से भी राब्ते में रहें, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है ना? डिप्रेशन भी जो है ना एक मसला है आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा। और जी जी। हेलो जी बता रहा हूँ, 2 मिनट दें। अल्लाह के जो नाम है ना 99 नाम अस्माउल हुस्ना, ये जो है आपने पढ़ने, आपकी वाइफ ने पढ़ने 11 दफ़ा रोज़ाना सारे। जी। है। और इसके अलावा जो है ना, देखें मैं एक बात बताऊं, देखें जून जुलाई तक जो है ना ये ठीक होगा, मगर बशर्त ये कि दोबारा मैं बोलूँगा पढ़ना पड़ेगा और कहीं आपको नौकरी करनी पड़ेगी, भले मुफ्त में कर लें, क्योंकि पाइपलाइन है ब्लॉक, उस ब्लॉक को खोलने के लिए कहीं वो जो कहते हैं ना उर्दू में हरकत में बरकत है, जी जी जी। वो करना पड़ेगा आपको। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट या को अपना कर था अभी फिलहाल देखें, अभी वो चीज़ ये कि मैंने बताया आपको, आप वो डूबे हुए, अगर आप पत्थर बांध लोगे वो भी और डूब जाओगे उसके चक्कर में।
کیونکہ مجھے مسئلہ ہے میں کسی کے آپ کامیاب بھی نہیں ہوں, میں کسی کی بات سننا نہیں پسند کرتا. میں جو کہہ رہا ہوں آپ سن نہیں رہے پوری میری بات, آپ سمجھ بھی نہیں رہے. کہیں نوکری کر کے تھوڑا عرصہ گزار لیں, ایک آدھ مہینہ تنخواہ لے لیں, ٹائم تھوڑا سا گزار لیں, مارچ اپریل لگ جائے, پھر اس کے بعد جو کرنا ہے کریں. اچھا, پھر تو سٹوری ول بی ڈیفرنٹ. اور پھر یہ کہ دوسری یہ کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ بات وہ جو پروگرام کا جو آج ٹاپک ہے رابطے میں راستہ ہے, آپ کو رابطے کا ذریعہ ہے, آپ رابطے میں رہیں, انشاءاللہ مولا پنجتن پاک کرم کرے گا, ٹھیک ہو جائے گا یہ, ٹھیک ہے نا. دعا کرنا پھر میرے لیے جام مل. میں انشاءاللہ دعا کروں گا, بے فکر ہو جائے. اور باقی یہ کہ توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے تھوڑا سا, اور اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو جو میرے بس میں ہوگا فی سبیل اللہ میں کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے بھائی صاحب, میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو جیسے بھائی صاحب ہمارے تھے کالر تھے, لائیو بات ہو رہی تھی, تو اگر وہ شاہ صاحب رابطے کی بات کر رہے ہیں تو بے شک رابطہ ایک رکھنا اس سے بات بنتی ہے. رابطے میں راستہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ رابطہ رکھیں. تو رابطہ رکھنے کے لیے ان کے پری بکنگ کے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں, شاہ صاحب کے نمبر ہیں, ان پہ آپ فون کر کے شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی اور کالر بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے آفٹر پروگرام. تو نہیں آج ہو سکتی بات تو پھر کل 2 بجے کے بعد بھی, اب پرسوں تو خیر سیٹرڈے ہے, شاہ صاحب پتہ نہیں فون اٹھائیں یا نہ کل اٹھائیں. تو پر سیٹرڈے فون بند ہو گئے, سیٹرڈے شاید فون بند ہو, تو مہربانی کر کے کل یا سیٹرڈے کے بعد ان نمبر پہ شاہ صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بھرپور طریقے سے شاہ صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے, کیونکہ دیکھیں پڑھائی ایک ایسی چیز ہے جیسے شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ پڑھنا پڑے گا. 786 بسم اللہ میں کتنی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ. ایک تو اللہ کا نام ہے, ثواب آپ کو علیحدہ سے ہو رہا ہے. بلٹن اسم اعظم ہے, بے شک پہلی آیت ہے, ہاں بلٹن اسم اعظم ہے, کوئی شک نہیں, یعنی کہ ایک اللہ کی ذات ہے, 2 صفات ہیں اس کی, بالکل. اور پھر وہ ایسے عام صفات نہیں ہیں, وہ رحمان ہے اور رحیم. اس میں کوئی یعنی کہ وہ مہربانی بھی کرے گا اور کرم کیا بھی کہتے ہیں رحم بھی کرے گا. اس سے زیادہ یعنی کہ اور کچھ بول ہی نہیں سکتا, بالکل, یعنی کہ کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, بٹ وہ رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی. ورنہ ایسا تو ہمارے پاس بندوبست ہو شاہ صاحب کہ ہم بالٹی جا کے صبح ان کے منہ پہ ڈالیں کہ ان کو ہوش آ جائے. ان کو پڑھوانے کو تو بہت ساری چیزیں تھیں, ایسے بھی پڑھوا سکتے ہیں کہ نیند اڑ جائے آدمی, لیکن چیز یہ ہے کہ ان کو پڑھنا پڑے گا. یہ تھوڑا سا لیٹ بیک ہو گئے ہیں. پھر وہ یہ کہ قسمت جب دیکھیں, قسمت جب آدمی کی جواب دیتی ہے نا, جب آدمی اس کو سب دروازے بند نظر آتے ہیں, تو پھر وہ بستر کی طرف پکڑ کے بس وہ گیو اپ والی سچویشن آ رہی ہے ان کی. ان کو بس یہ نظر آ رہا ہے میں بزنس کر لوں تو پھر ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن چیز یہ ہے کہ ایک دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ جب آدمی ڈوبا ہوا ہو پانی کے اندر, وہ اور پتھر باندھ لے اپنے آپ کو اور ڈوب جائے گا. بالکل, اور وہ کوئی بھی اور چیز پکڑے ایسی کہ وزن دار ہو. پھر میں اس وقت والد صاحب کی بات کر رہا تھا, ڈوبنے کی بات آئی تو اسد نے میرے والد صاحب کو پوچھا تھا کہ کس کی ہیلپ کرتے ہیں کیسے کیا, تو میرے والد صاحب نے کہا تھا اور روحانیت میں جتنا ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم اتنا ہی کرتے ہیں. بالکل, کوئی میرا سوال بھی تھا وہ. ہاں, وہ تو انہوں نے مثال ایسے دی میرے والد صاحب نے, آدمی ہمارے سامنے ڈوب رہا ہو, ہمیں پتہ ہے کہ ہم بچا سکتے ہیں, لیکن جب تک وہ خود ہاتھ نہیں بڑھائے گا ہم اس کو پکڑیں گے نہیں. بس اتنی سی ساری اس کا ہاتھ بڑھانا فرض ہے, اس کا ہاتھ بڑھانا فرض ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتا ہے. بے شک, ختم ہو گئی بات. کوئی بہت سمپل سی چیز ہے, اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس کوئی فارمولے نہیں ہے, سمپل سے بہت قرآن میں سے چیز ہے بس. بے شک, اس میں شاہ صاحب بالکل بڑی باریکی کی بات ہے, اور تھوڑی سی سوچ و بچار والی بھی بات ہے. جیسے ایک بندہ سوچتا ہے کہ وہ ادھر ایسے ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ان چیزوں کا افیکٹ لے کر بندہ بیٹھ جائے. جب میں سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ خالق نے یہ دنیا بنائی. کیا سب کال لیتے ہیں, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, تو پھر کنٹینیو کرتے ہیں بات کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی نام بتا دیں گے پلیز. نام ایس سے شروع ہوتا ہے. جی ایس فار شوگر. جی ٹھیک, بات کریں, شاہ صاحب سن رہے ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ سرکار. جی بسم اللہ. کیسے ہیں جناب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. بس ایک آزمائش میں پھنسا ہوا ہوں. جی, جس کو آپ آزمائش کہتے ہیں, ہم اس کو جو ہے اللہ کی طرف سے مہربانی کہتے ہیں, کیونکہ ہم جو ہے روحانیت میں جو ہے آزمائش کو جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اس کی پیار کرنے کا طریقہ ہے, اور ہمیں اس قابل سمجھا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں ہمیں ڈال دیں. بس اتنی سی چیز ہے.
یہ جواب کل لب لباب یہ ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس کو آزمائش کہہ رہے ہیں وہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے یا یہ کہ مسئلہ ہے دنیاوی. آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ دنیاوی مسئلہ ہے. ہاں دنیاوی مسئلہ ہے نا, یہ بولیں نا, بتائیں. ہلو جی 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 بتائیں کیا مسئلہ ہے جناب. اب ٹی وی سے تو نہیں سن رہے؟ آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے فون کان کو لگا لیں. نہ میں ٹی وی نہیں سنوں گا جی. ہاں پھر بات کریں. شاہ صاحب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ بات کریں. جی میں بات کر رہا ہوں, بس آزمائش دنیاوی آزمائش ہی ہے, آپ دیکھیں نا تو پھر. نہیں آپ بتائیں گے نہیں تو میں کیسے کروں گا, کیونکہ آپ نے صرف سر حرف بتایا ایک, تو اس کے اوپر نہ کوئی لینی نہ دینی, میں کیسے بتاؤں آپ کو نا. میں آپ کو ڈیٹ آف برتھ بتاؤں یا کیا بتاؤں؟ پرابلم بتائیں اور ڈیٹ آف برتھ پرابلم بتائیں, ڈیٹ آف برتھ بتائیں نا. اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے نام نہیں بتانا چاہتے تو وہ توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے. اگر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب سے تفصیلاً اپنے مسئلے پہ, دنیاوی مسئلہ ہے یا جیسا بھی ہے, تو اس حوالے سے پری بکنگ کے نمبر پہ آپ شاہ صاحب سے رابطہ کر لیں. وہ جو ہے کیونکہ آپ بتانا پوری بات بھی تھوڑی سی پیچھے رکھ رہے ہیں, کچھ آگے رکھ رہے ہیں, تو ایسے پھر فائدہ نہیں ہوگا آپ کو بات کرنے کا. فائدہ تو خیر پتہ نہیں جیسا بتائیں گے پتہ بھی چل جاتا ہے ان کو, بٹ بہتر آپ کے لیے یہ ہوگا کہ پری بکنگ کے نمبر پہ آپ شاہ صاحب سے رابطہ کر لیں. تو اس حوالے سے آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی ہو جائے گی, تو آپ کے لیے بھی آسان ہوگا. قبلہ شاہ صاحب بھی آپ سے تفصیلاً بات کر لیں گے, تو کیونکہ اس کے اندر نام بھی بتا سکیں گے کھل کے, ڈیٹ آف برتھ بھی, ساری ڈیٹیل میں کوئی وہ تو نہیں ہے کہ کوئی چارج تو ہے نہیں, اس فون پہ فری ہے یہ. ہاں بالکل, تو یہ چیز ہے, جیسا بھی مسئلہ ہو پھر اس مسئلے کا اس طریقے سے حل نکالا جاتا ہے. جی جیسا اب نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. نام بتائیں گے اپنا؟ محمد بلال. محمد بلال. جی ماشاء اللہ. جی السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ بس دعا ہے, مولا پنجتن پاک کا کرم ہے. آپ حکم کریں, کیا خدمت کی جائے آپ کی؟ سر میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. جی پوچھیں. ایک تو میری شادی ہوئی ہے پر اکثر آپس میں جو ہے پیسہ تکرار لگی رہتی ہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہاں کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا پر ابھی تک کوئی صورت حال نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے, 2 منٹ. اس کے لیے وکیل سے کانٹیکٹ میں رہیں. جی 2 منٹ دیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ وائف کا سر حرف بتا دیں گے, فرسٹ لیٹر یا نام بتا دیں, مرضی ہے آپ کی. اٹس ایس. اوکے. ایف فور فاکس. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ وائف جو ہے اچھا یہ مجھے بتائیں آپ کی آنکھوں کا برج جو ہے چھوٹا ہے؟ ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بڑا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ چوڑا برج ہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے لاسٹ ایئر مئی میں کوئی ٹریول وغیرہ کیا تھا, مئی جون میں؟ کنٹری سے باہر نہیں کیا. ہاں لیکن ہجرت کی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ, ٹریولنگ کی تھی. جی جی ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی وائف جو ہیں یہ جی زور زور سے بات کرتی ہے ہر وقت؟ نہیں. ہلکی آواز ہے؟ ہلکی آواز. چہرہ ان کا چوڑا ہے جیسے کشادہ نہیں ہوتا, یا سمٹا ہوا ہے؟ سمٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اولاد ہے کوئی آپ کی؟ نہیں. شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کی؟ شادی کو ہو گیا 1 سال. بھائی جان ابھی تو آپ کی شادی ہوئی ہے, ابھی سے آپ لڑائی جھگڑا کر رہے ہو, کہہ رہے ہو. بس یہی کوئی بحث ہو جاتی ہے کبھی کبھی. دیکھیں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں غصہ تو ہوتا ہے, فرکشن تو ہوتی ہے تھوڑی بہت, مگر یہ شادی توڑنے والا یہ جو ہے, یہ اس طرح کی سوچ جو ہے نا, یہ دماغ سے ہٹا دیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل اس چیز کو جو ہے نا نیگیٹو سوچ کو ہٹا دیں. اسلام جوڑنے کا نام ہے, توڑنے کا نہیں ہے, پتہ ہے. جی ٹھیک ہے نا.
وائف ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے آپ کی، کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آ رہا. آپ کا جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ دوسری چیز فائنینشیل بھی مسئلہ بتا رہے ہیں آپ نا؟ فائنینشیل بھی مسئلہ. ہاں فائنینشیل بھی مسئلہ ہے. گھر کا دروازے کا نمبر بتا دیں گے ذرا پلیز؟ 44. 44 جی 44 ہے یا 42 ہے؟ 44. 44. آپ لوگ اکیلے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ؟ اکیلے. یہ گھر جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے یا الگ الگ ہیں بالکل؟ یہ جڑے ہوئے ہیں. جڑے ہوئے ہیں. یہ پرانے طرز کا گھر بنا ہوا ہے؟ تقریباً 70s کے بنے ہوئے ہیں. ہاں پرانے طرز کا ہو گیا نا، ماڈرنائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی چھت وت میں کام کرایا تھا کوئی؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس گھر میں آپ کو؟ تقریباً 4-5 سال ہو گئے. 4-5 سال. کوئی 2.5-1 سال پہلے کوئی چھت وت میں کام کرایا تھا؟ 2 سال پہلے؟ بالکل ہوا. ٹھیک ہے. دیکھیں جناب ایک کام کریں، جی میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں، اور یہ سیریسلی ٹھیک. پڑھ لیے گا پلیز، ٹھیک ہے نا؟ میں اتنی زور سے جو ہے نا کسی کو کہتا نہیں ہوں، ریکویسٹ نہیں کرتا، کیونکہ چیز یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ جو ہے نا یہ کچھ آپ پڑھ لیں میں جو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 دفعہ. ٹھیک ہے. سورہ مزمل 1 دفعہ. ٹھیک ہے. کتنا عرصہ تک پڑھنی؟ یہ میں بتا رہا ہوں ابھی ختم نہیں ہوا ہوں. یا حافظ و پڑھنا ہے آپ نے 1100 دفعہ. ٹھیک ہے. یہ روزانہ پڑھ کے جو ہے نا یہ پانی کے اوپر دم کر کے خود بھی پئیں، وائف کو بھی پلائیں، اور گھر کے چاروں کونوں میں، نیچے کے جو گھر کے چاروں کونوں ہوتے ہیں ایکسٹرنل فرام انسائڈ نا، کچن چھوڑ کے باتھ روم چھوڑ کے، کیونکہ میں بتا دوں کچن اور باتھ روم میں ویسے بھی ایک چیز یہ ہے کہ باتھ روم جو ہے وہ بھی پاکی کی جگہ نہیں ہے، اور کچن جو ہے اس کے اندر بھی بن ہوتا ہے، تو تمام گھر کا جو اخراج ہے نا وہ بن میں جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ پانی وہاں نہ چھڑکیے گا. یہ کریں آپ 40 ڈیز تک. 40 دن کا چلہ کہلاتا ہے، 40 نکلتا ہے چلے سے. ٹھیک. تو یہ 40 ڈیز تک کریں، تو پھر 40 ڈیز کے بعد اگر رابطہ نہ ہو میرے سے دوبارہ نا، ٹھیک ہے، تو پھر 40 دن کے بعد جو ہے جو آپ نے اسم پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے یا وسیع. یا وسیع. ہاں یا وسیع کہ رزق کو آپ کے وسیع کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یا ایک کام کریں کہ پھر اس کو اسم اعظم کی فارمیشن دے دیتا ہوں، یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا وسیع پڑھ لیں. یا اللہ ہو یا رزاق. یا وسیع. یہ کم سے کم بھی جو ہے آپ نے 2 تسبیحیں تو روزانہ کھینچنی ہے اس کی. یہ اس کے ساتھ ہی پڑھ لیے گا تو کوئی بات نہیں. یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا وسیع. ٹھیک. ساتھ میں یہ کہ میری وائف نے جاب کے لیے بہت ٹرائی کیا، ان کی جاب نہیں ہوتی. دیکھیں وائف کو بولیں کہ یہ تو آپ پڑھ لیں، وائف کو بولیں کہ سورہ رحمان جو ہے نا اگر وہ روزانہ 3 دفعہ پڑھ لیں 33 دن تک، تو انشاءاللہ مولا پنجتن پاک کرم کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو. ٹھیک ہے نا؟ اوکے جناب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے سلامت رکھے آپ کو. نام ماشاءاللہ سے آپ کا اتنا پیارا ہے بلال، صدقے ہیں اس نام کے پیچھے. بے شک بے شک. جیسے ان کا نے بات کی کہ چھوٹی موٹی تو لگی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. چھوٹی موٹی کو مسئلے کو بھی بڑا سمجھ لینا یہ بھی کوئی عقل مندی تو نہیں ہوتی ہے. سب دیکھیں یہ ہاں یہ ان کی چھوٹی موٹی نہیں ہے، میں بھی بتا دوں. ہاں ان کی چھوٹی موٹی اگر کسی کی ہو، اگر کسی کی ہو چھوٹی موٹی کو، دیکھیں چھوٹی موٹی اب اللہ نہ کرے ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، ان کا تو پھر بھی سمپل ہے. کوئی یہ تو نہیں کہ غیر شرعی کام کر رہا ہو کہ جا کے کہیں کلب میں یا کوئی اس طرح کے جوا خانہ، کوئی کچھ، کوئی یعنی کہ اولادوں کے پیچھے نہیں ہے، عورتوں کے پیچھے، کوئی اس طرح کا نہیں ہے چکر. ان کا تو آپس میں تھوڑا سا فرکشن ہے، مگر وہ فرکشن ان کی آپس کی وجہ سے نہیں ہے، کچھ اور وجوہات ہیں اس کی. جبھی ان کو پڑھنے کو ایسی چیز دی ہے یا حافظ و بتایا پڑھنے کو کہ ڈیفیوز کیا جائے، بڑھنے کا خطرہ تھا اس چیز. ہاں چیز کا ایکسلریٹ ہونے کا خطرہ ہے ان کے. تو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ان کو خود فرق محسوس ہوگا، چیزیں تھم ظاہر ہوتی. اچھی بات ہوتی ہے جیسا اگر کوئی شروعات میں اگر ہاں کسی کو یہ کہ شروع میں ان کو خیال آ گیا، کیونکہ ان کا نام ماشاءاللہ سے بلال ہے نا،
وہ خوبصورت نام ہے. تو اس نام کے بھی افیکٹ ہوں گے؟ اس نام کے بھی افیکٹ ہیں, جبھی تو انہوں نے فوراً کچھ دیکھ کے کچھ فون کیا نا, کچھ سوچ کے. شاہ صاحب ٹائم ہمارے پاس اب ختم ہو جاتا ہے, تو خدا حافظ کہہ دیں پھر میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں. باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوسرے یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی, جیسے ان کا فون آیا تھا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے نا یہ لڑنا جھگڑنا, یہ وہ دیکھیں زندگی ہے چھوٹی سی بہت. آپ کو یہ نہیں پتہ چھوٹی کیا ہے, آپ کو یہ نہیں پتہ, ابھی یہ نہیں پتہ کہ ابھی ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. یعنی کہ اور پھر یہ کہ کیا کہتے ہیں, کل جمعے کا دن ہے تو اللہ تعالیٰ سے عبادت کریں. کل جمعے کا دن ہے, جمعہ بھی مبارک ہو سب کو. میرے حق میں بھی دعا کریں, اور باقی آپ لوگ سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. بیٹھے ہیں رات کو 2 بجے اور پھر صبح تک بیٹھیں گے 5 بجے تک. بالکل. تو ابھی ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جاتے جاتے دل نہیں کرتا کہ جہاں اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کے مسئلے بھی شاہ صاحب سن کے جواب دے رہے ہوتے ہیں, تو کچھ باتیں پن پوائنٹ کرتے ہیں, کچھ سامنے ٹی وی پہ لائیو کرنے والی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے پری بکنگ کا نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے, وہ نوٹ کر لیں. شاہ صاحب کو آفٹر پروگرام بھی ختم ہوگا تو کال کر سکتے ہیں, نہ ہو سکے تو کل 2 بجے کی بات کر لیں. تو اپنے ہوسٹ محمد توصیف کو اس کے ساتھ اجازت دیں کہ جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھے اس کا خیال سچ کر کے دکھا دو. یہ مولا مشکل کشا کا فرمان ہے. اور خوش رہو اور خوشیاں بانٹو. پروردگار آپ کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچائے, بٹ آپ بھی کسی کو مصیبت اور تکلیف نہ دو. خالق آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے, آپ لیکن کسی محتاج کی مدد ضرور کرو. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اور قبلہ شاہ صاحب کو بھی. نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب کے لیے خدا حافظ.